حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں معراج میں اوپر گیا، جب کہا مجھے اللہ لے گیا۔ یعنی معراج کا عقیدہ حضور نے اپنی طرف منسوخ کیا یا اللہ کی طرف؟ اللہ کی طرف، کہ اللہ لے گیا۔ وہ رات جس مجھے لے جایا گیا اور سما مجھے لے جایا گیا، تو معراج ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں یہ بات سکھائی گئی کہ پیغمبر جو ہیں ان کے بارے میں سمجھنا کہ وہ خود طاقت رکھتے ہیں، نہیں، اللہ لے گیا۔ سب سے بڑی شان معراج میں ظاہر ہوئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں گیا، اور جو لوگ یہ سمجھتے کہتے پھر گئے کہ نہیں، پھر اوپر گئے کہ نہیں۔ قرآن کی اسی تردید کرتا ہے کہ کہتا ہے نہیں، اللہ لے گیا۔ اب ایمان میں اور شرک میں کتنا فاصلہ ہے؟ ساتھ ساتھ کہتے ہیں وہ گئے خود تو یہ شرک ہوگا، اور اللہ لے گیا یہ ایمان ہوگا۔ تو ایمان اور کفر اس طرح بالکل ساتھ ساتھ دو لہریں ہیں، برابر چل رہی ہیں۔ ذرا سا پھسلو تو کفر و شرک، اور ذرا سا سمجھو تو توحید اور نور۔ واقعہ صحیح ہوتا ہے لیکن سمجھ غلط ہے۔ جو سمجھیں کہ پیغمبر خود کا طاقت ہے کے پاس، مثلا حضرت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، میں معجزہ تو کئی ہیں، مجھے معجزہ یاد آیا، امام مالک نے اس کا روایت کیا موطا میں، کہ ایک دفعہ پانی نہیں تھا اور صحابہ نے وضو کرنا تھا، تو ایک برتن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا، تو ہاتھوں سے فوارہ، انگلیوں میں پانی کے فوارے شروع ہوئے، تو 300 آدمیوں نے اس انگلیوں کے فواروں کے پانی سے وضو کیا، اور صحابہ دیکھ رہے ہیں انگلیاں۔ اب تک پانی نلکوں سے تو آتا ہے، پائپ سے آتا ہے، لیکن انگلیوں سے پانی نکلتا، ینبع من الاصابع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، اور صحابہ نے دیکھے۔ اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ حضور خود پانی انگلیوں سے نکال رہے تھے، یہ شرک ہوگا، جب کہ یہ اللہ کا فعل ہے، پھر یہ ایمان ہوگا۔ اس لیے معجزات میں پہلا جز ایمان کا یہ ہے کہ اس کو اللہ کی قدرت سمجھو۔ حضور معراج پر گئے، اللہ کی شان تھے، اللہ نے قدرت دی، اللہ نے طاقت دی، اللہ لے گیا۔ حضور کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ بہا، اللہ تعالیٰ نے بہایا، اور انگلیوں کی شان ظاہر ہوئی کہ یہ پیغمبر پر معجزہ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی پھینکتے تو وہ سانپ بن جاتی، جادوگر سارے ڈرتے، تو لاٹھی پھینکنا موسیٰ کا اور اس کو زندگی دینا اللہ کا۔ تو ایمان میں اور شرک میں بہت ساتھ ساتھ، اگر اللہ کا خوف ہو انہی چیزوں سے ایمان ملتا ہے، اور انسان بے حیا ہو جائے کہا کہ پھر گئے یا نہیں، پھر آسمانوں پر گئے یا نہیں، تو قوم میں شرک پھیلانا، قوم میں شرک پھیلانا، یہ کوئی طریقہ ہے؟ اب میں نے جو آپ کے سامنے بیان کیا، اس میں ہم نے اللہ اور رسول دونوں کو مانا یا نہیں؟ تو ہم پیغمبروں کو بھی مانا ہے، لیکن ہم نے الحمدللہ کہا کہ پاک ہر کمزوری سے وہی ایک ہے۔ Message TV. This is your channel. This is your channel.